ابو ایوب قادری دیوبندی اینڈ کمپنی کی جانب سے ہمیں دوسرا کلپ موصول ہوا۔ آج کی اس مختصر مجلس کے اندر ہم اسی کلپ کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اس کلپ کے حوالہ سے کچھ گزارشات پیش کریں، ابو ایوب قادری سے کہوں گا، اے ابو ایوب قادری، آپ اپنے ان بلوروں کو باندھ کر رکھیے۔ اس مناظرہ کے حوالہ سے محرک اول آپ ہیں، ابتدا آپ کی جانب سے ہوئی ہے، لہذا آپ چھپتے کیوں ہیں؟ جب آپ نے یہ معاملہ شروع کیا تو آپ خود ہی میدان مناظرہ کے اندر رہیے اور مزید دیر کیے بغیر فوراً شرط مناظرہ کو پورا کریے اور اتریے میدان کے اندر، تاکہ جلد قوم دیکھ لے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ باقی رہی بات آپ کے ان بلوروں کی، ہم قطعاً ان کو مخاطب نہیں کریں گے اور ان کی اس ٹوں ٹوں کی جانب ذرا برابر بھی توجہ نہیں کی جائے گی، اور آج کے بعد ان کے کسی کلپ کا بھی جواب نہیں دیا جائے گا۔ ان کا ہر کلپ کالعدم سمجھا جائے گا۔ جب یہ معاملہ آپ نے شروع کیا تو لہذا آپ ہی میدان مناظرہ کے اندر رہیے اور فوراً شرط پورا کر کے میدان مناظرہ لگائیے، تاکہ جلد ہی قوم دیکھ لے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ باقی رہے یہ آپ کے بلورے، آپ کو یاد ہوگا یہ کئی مرتبہ آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرا چکے ہیں۔ جب 2015 کے اندر تم نے حسام الحرمین کے حوالہ سے مناظرہ کا چیلنج دیا تھا، اس وقت ہمارے ایک ساتھی اور مخلص دوست حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا صاحب مصباحی نے آپ کا چیلنج مناظرہ قبول کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ابو ایوب قادری ہمارے ہاں مناظرہ کے لیے آئے تو آنے جانے کا مکمل خرچ ہم اٹھائیں گے، اور پھر آنے جانے پر مزید کھانے پینے کے حوالہ سے جو بھی لاگت ہوگی وہ ساری کی ساری ہم اٹھائیں گے۔ اے ابو ایوب قادری، آپ ہمارے ہاں مناظرہ کے لیے تشریف لائیے۔ اس وقت آپ ایسے غائب ہوئے تھے کہ ڈھونڈنے سے نہ ملتے تھے، اور چپ رہنے میں ہی آپ نے بہتری سمجھی تھی، لیکن آپ کے یہی بلورے اس وقت بھی سامنے آئے تھے۔ نام نہاد ملا مجاہد سامنے آیا تھا، اور دیوبند کو وہ شکست فاش کے چنے چبوائے تھے کہ آج بھی آپ کی نسلیں آپ پر ندبہ کر رہی ہیں۔ اگر سامعین وہ مناظرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو 7.25 گھنٹے کا تقریباً مناظرہ ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، اور ڈسکرپشن کے اندر ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے۔ دیوبندیت کو وہ شکست فاش ہوئی ہے کہ آج بھی ان کی نسلیں ان پر ندبہ کر رہی ہیں، اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اگر وہ 7.25 گھنٹے کا مناظرہ کوئی بھی حسد اور اناد کو یک طرف رکھ کے سنے گا تو دیوبندیت پر قائم نہیں رہ سکے گا، یا کم از کم اتنا ضرور ہوگا اس مناظرہ کے سننے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں جیتا کون اور ہارا کون۔ تو لہذا اے ابو ایوب قادری، یہ آپ کے بلورے ہمیشہ ہی آپ کی ذلت اور رسوائی کا سامان بنتے ہیں، لہذا ان بلوروں کو یک طرف رکھیے، اور اگر مناظرے کا شوق ہے تو میدان مناظرہ کے اندر اتریے۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے مناظرے کا مکمل شوق پورا کر دیں گے۔ اس تمہیدی تبصرہ کے بعد آج کے کلپ کی جانب آتے ہیں۔ اس کلپ میں ابو ایوب قادری اینڈ کمپنی نے کہا کہ پچھلے کلپ کے اندر ہم نے دیوبندیوں کو انگریزوں کا غلام اور انگریزوں سے تحفے تحائف پانے والا کہا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ دیوبندیوں کو انگریزوں کی جانب سے ڈالر آتے۔ اس پر ابو ایوب اینڈ کمپنی نے کہا کہ آپ نے حوالہ مکالمۃ الصدرین کا دیا ہے، یہ غیر معتبر رسالہ ہے، حالانکہ یہ مکالمہ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام کے صدروں کے مابین ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے بڑے حفظ الرحمان سہروی اور
شبیر احمد عثمانی، یہ آپ کے دونوں بڑے ہیں، غیر معتبر نہیں ہے، دیوبندیوں کے معتبر ترین افراد ہیں، ان کے مابین مکالمہ ہو رہا ہے۔ ابو ایوب اینڈ کوپلی، ابھی تو گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو ہماری جانب سے ایک آدھ کلپ آیا ہے کہ آپ نے اتنے اپنے بڑوں کو غیر معتبر کہہ دیا۔ اگر مزید ایک دو کلپ آ جاتے ہیں تو شاید سارا کا سارا دیوبندی مذہبی آپ کے ہاں غیر معتبر ہو جائے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یہ غیر معتبر نہیں ہے۔ شبیر احمد عثمانی اور حفظ الرحمان سہاروی یہ دونوں آپ کے معتبر ترین افراد میں سے ہیں، اور اگر اس سے بھی معتبر چاہتے ہو تو آپ کی فضائل اعمال لکھنے والے، تبلیغی نصاب لکھنے والے مولوی زکریا کاندھلوی نے تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات، یہ دیوبندیوں کی جانب سے اس پر اعتراضات ہوئے تھے، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایک اعتراض ہوا کہ تبلیغی جماعت کو انگریز کی جانب سے فنڈ کیوں آتا ہے۔ اس وقت مولوی زکریا کاندھلوی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر ہم پر فنڈ کا الزام لگاتے ہو، ہم پر فنڈ کی بات کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں فنڈ ملتا ہے، لیکن بتائیے اشرف علی تھانوی کو 600 روپیہ ماہوار نہیں ملتا، اس کو انگریز کی جانب سے فنڈ نہیں آتا، تو اگر ہمیں آتا ہے تو تمہیں بھی تو آتا ہے۔ اب اس کے کہنے کے مطابق ان کو فنڈ آتا ہے، ان کے کہنے کے مطابق ان کو فنڈ آتا ہے، دونوں کو ہی آتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ تبلیغ اسلام کی کر رہے ہیں اور فنڈ انگریز کی جانب سے کیوں آ رہا ہے؟ باقی جو تم نے امام احمد رضا فاضل بریلوی پر الزام لگایا کہ وہ انگریز کے غلام تھے، اور ثبوت کے طور پر تم نے یہ کہا کہ وہ تاریخ خلافت اور تاریخ ترک موالات کے مخالف تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ انگریز کے غلام تھے۔ ہمارے امام احمد رضا ہی فقط تاریخ خلافت اور تاریخ ترک موالات کے مخالف نہیں تھے، اس وقت جتنے بھی جید علماء کرام تھے، علماء حق تھے، وہ سارے کے سارے آپ کی دونوں تحریکوں کے مخالف تھے، کیونکہ یہ دونوں تحریکیں انگریز کی ایجنٹ تھی اور قرآن و حدیث کو مسخ کر رہی تھی۔ ترک موالات کی ساری آیات اور احادیث کو ترک معاملات پر چسپاں کر رہے تھے، ترک موالات کے سلسلہ میں آنے والی آیات بینات کو ترک معاملات پر چسپاں کر کے یہ ثابت کر رہے تھے انگریز کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، انگریز کا صابن استعمال نہیں کرنا، انگریز کی فلاں چیز استعمال نہیں کرنی، انگریز کی فلاں چیز نہیں استعمال کرنی، حالانکہ یہ انہی کی درسگاہوں سے تیار ہو کر آئے تھے اور تعلیم ابھی بھی انہی کی پا رہے تھے۔ ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے المحجۃ المؤتمنہ فی آیات الممتحنہ رسالہ لکھ کر یہ ثابت کیا انگریزی اشیاء استعمال کرنا برا نہیں ہے، انگریزی اشیاء قیمت کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہیں، اگر ان کے اندر کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو انگریزی اشیاء استعمال کی جا سکتی ہیں، کفار کی اشیاء استعمال کی جا سکتی ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جہاد فرمایا اور کفار کے مال کو مال غنیمت بنایا اور صحابہ کرام کے مابین تقسیم کیا گیا، اور صحابہ کرام نے اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کا مال استعمال فرمایا۔ کفار کی اشیاء استعمال کرنا بری نہیں ہے، کفار کی تہذیب، کفار کی تعلیم، کفار کا نظام قانون استعمال کرنا برا ہے۔ ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس وقت المحجہ کے اندر لکھا تھا، فرمایا تھا اگر آزادی چاہتے ہو تو آزادی انگریز کی اشیاء سے دور رہنے میں نہیں ہوگی، اگر حقیقی آزادی چاہتے ہو تو انگریز کی تعلیم چھوڑنے سے آپ کو آزادی ملے گی۔ یہ جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 431 پر لکھتے ہیں، انگریزوں کی تقلید و فیشن وغیرہ سے آزادی اور دہریت و نیچریت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں، خدا ایسا ہی کرے، مگر یہ صرف ترک امداد و الحاق سے حاصل نہیں ہو سکتے، اس آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی۔ انگریزی تعلیم کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ تعلیم سے ذہن بنتے ہیں اور ذہنوں سے بندہ تیار ہوتا ہے اور پھر بندوں سے ماحول تیار ہوتا ہے اور پھر جیسا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کا نظام ہوتا ہے۔ پہلے انگریزی تعلیم کو جس سے ذہن تیار ہوتے ہیں، جس سے ذہن سازی کی جاتی ہے، پہلے اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر آزادی حاصل ہوگی۔ اور جو ترک موالات
اور تاریخ خلافت چلا رہے تھے، وہ سارے کے سارے انگریز کی درگاہوں سے تیار شدہ تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ تو خود ان کے غلام ہیں، اور پھر انگریزی طریقے کے ساتھ آزادی چاہتے ہیں۔ اگر آزادی چاہیے تو محمدی طریقے کے ساتھ ہوگی۔ باقی رہا آپ کا یہ کہنا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریز کے غلام اور انگریز کے ایجنٹ تھے۔ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ انگریز کے ایجنٹ کون تھے، انگریز کے غلام کون تھے، اور 1857 کے اندر کن افراد نے، کس پارٹی نے، کس جماعت نے انگریز کا ساتھ دیا تھا، اور کون تھے جو انگریز کے ساتھ جہاد کر رہے تھے۔ لیکن اس کا عینی ثبوت ہم پیش کر دیتے ہیں۔ آپ ہو اپنے بڑوں کی نشانی، آپ ہو اپنے بڑوں کی تربیت پانے والے، اور ہم ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی قدم بھرنے والے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو انگریز کے غلام ہیں، کون ہے جو انگریز کے ایجنٹ ہیں، اور کون ہے جو انگریز کے مخالف ہیں، کیونکہ پچھلوں کے اندر پہلوں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ آج دیکھو ہم الحمدللہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، انگریزی تعلیم کے مخالف، انگریزی تہذیب کے مخالف، انگریزی قانون کے مخالف، انگریزی وضع قطع کے مخالف، انگریز کے ہر منصوبے کے ہم مخالف ہیں، اور تم انگریز کے ہر منصوبے کے اندر شامل ہو، جمہوریت کے اندر شامل، تعلیم کے اندر شامل، تہذیب کے اندر شامل، ہر انگریز کا وہ گن تمہارے اندر موجود ہے۔ اب سارا کچھ تمہارے اندر انگریز کی نحوستوں کا پایا جانا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے پچھلوں کی غلامی کا اثر تمہارے اندر دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارا انگریز کے ہر منصوبے سے دور رہنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگریز مخالفت کا اثر آج ان کی اولاد کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، پچھلی قسط کے اندر مفتی اعظم عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب پر آپ کے لگائے گئے الزامات کے ہم نے جوابات پیش کیے تھے۔ ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ چشتی صاحب قبلہ نے ایک دفعہ فون پر بات کرتے ہوئے اپنے مرکز کو جامعہ اشرفیہ سے تعبیر کیا تھا، تو اس کا میں نے جواب یہ دیا تھا کہ یہ بطور توریہ تھا، آپ نے اپنے مرکز کو جامعہ اشرفیہ کہا ہے، چونکہ اس کو بہت بڑی شرافت اور بزرگی حاصل ہے۔ اس پر ابو ایوب اینڈ کمپنی نے کہا یہ اچھا شرافت اور بزرگی والا مرکز ہے۔ اس سے چند دن قبل ایک کلپ جاری کیا گیا جس کے اندر کچھ افراد گواہی دے رہے ہیں کسی کے معاملے میں، اور پھر مفتی صاحب خود اعلان جاری کر رہے ہیں، تو یہ ہے آپ کے شرافت اور بزرگی والا مرکز۔ تو اس کے جواب کے سلسلہ میں کہوں گا، اے ابو ایوب اینڈ کمپنی، کسی معاملے میں فیصلہ کرنا اور پھر اس پر اعلان جاری کرنا، اس سے اگر شرافت اور بزرگی ختم ہوتی ہے تو بتائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اس طرح کے فیصلے آتے تھے کہ نہیں؟ اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیصلہ سناتے تھے کہ نہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت کی بھی پھر شرافت ختم ہو گئی؟ اگر کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ آئے پھر اس پر گواہیاں سننے کے بعد فیصلہ کرنے سے شرافت اور بزرگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ شرافت اور بزرگی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ کوئی فیصلہ آئے تو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہاں پر جو فیصلہ کیا جا رہا ہے کسی اور شخص کے متعلق ہے، کسی اور جگہ کے متعلق ہے، وہاں پر مفتی صاحب کے پاس وہ فیصلہ آیا اور آپ نے گواہیاں لینے کے بعد فیصلہ سنایا، اور پھر اس کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ اپنے بریلوی پارٹی کے بندے ہیں تو لہذا فیصلے کے اندر کچھ نرمی کرنی چاہیے۔ نہ اسی طرح فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ فیصلہ فرماتے ہوئے فرمایا تھا اگر اس جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو شرع پاک کی حد اس پر بھی نافذ ہونی تھی۔ اسی طرح ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری اپنی بریلوی پارٹی ہے تو لہذا فیصلہ کچھ نرم ہونا چاہیے، جو فیصلہ بنتا تھا وہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس سے کون سی شرافت اور بزرگی میں کمی آ گئی؟ اور تیسری بات، ابو ایوب قادری اینڈ کمپنی کی جانب سے ہم پر یہ الزام لگایا گیا یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ صحابہ ہیں، یہ گستاخ آل بیت ہیں، اور ثبوت کیا ہے؟ کہتا ہے جی فلاں شخص نے اپنے فلاں رسالے میں
آپ کو گستاخ رسول لکھا ہے، لہذا تم گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت۔ بتائیے کسی کے کہنے سے بندہ گستاخ رسول بن جاتا ہے، گستاخ صحابہ بن جاتا ہے، گستاخ اہل بیت بن جاتا ہے؟ اگر کسی کے محض کہنے سے بغیر ثبوت کے کوئی گستاخ رسول، گستاخ صحابہ بنتا ہے، گستاخ اہل بیت بنتا ہے، تو آپ کے متعلق میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ حرامزادے ہیں، تو کیا آپ حرامزادے ثابت ہو جائیں گے؟ میں آپ کے متعلق کہتا ہوں آپ کنجری کی نسل ہیں، کنجریوں کی اولاد ہے، کیا اس سے آپ ثابت ہو جائیں گے کہ آپ کنجریوں کی اولاد ہیں؟ ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر محض ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے بندہ، کسی کے الزام لگانے سے کچھ ثابت ہوتا ہے، تو آپ کے متعلق میں شاید سینکڑوں اس طرح کی باتیں کر جاؤں گا، کیا وہ ساری ثابت ہو جائیں گی؟ باقی رہا جس کتاب کی وجہ سے، جس کتاب کے جواب کی سلسلہ میں ہمیں گستاخ رسول، گستاخ صحابہ وغیرہ تم کہہ رہے ہو یا تمہارا اس طرح کا کوئی ٹٹو کہہ رہا ہے، تو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ہم نے دفاع صحابہ کیا، اور بڑے جتنے بھی آپ کے دیوبندی ہیں اس کتاب کے پڑھنے کے بعد یہ کہہ چکے ہیں اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کا کما حقو دفاع موجود ہے، اور اہل بیت کرام کی عزتوں کا تحفظ کیا گیا اس کتاب کے اندر۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی ہیں، اہل بیت کرام کی گستاخی ہیں، تو لہذا اس کتاب کو مکمل پڑھیے اور اس کے مقابل اپنا موقف پیش کریے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کتاب کے حوالہ سے بھی ہم کلام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ معاملہ بعد میں ہوگا، یہ گفتگو بعد میں ہوگی۔ پہلے جو تحذیر الناس کے حوالہ سے اعلان ہو چکا ہے، آپ وہ شرط پوری کریے اور میدان مناظرہ کے اندر اتریے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے بعد اگر آپ کو اس کتاب کے متعلق بھی کوئی اعتراض ہوا تو ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔